بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر۔ تو میرا جو پریزنٹیشن ٹاپک ہے وہ ہے گینٹ چارٹ اینڈ پر چارٹ۔ تو آئیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ کانٹینٹس ہے اس کے کہ گینٹ چارٹ کی سب سے پہلے سٹارٹ میں ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ گینٹ چارٹ کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہاؤ اٹ ہیلپس ان اے پروجیکٹ، کہ یہ پروجیکٹ میں ہمیں کس طرح ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اس کے کہ ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں مطلب گینٹ چارٹ بنانے سے کسی بھی پروجیکٹ کے۔ اس کے بعد کچھ اگزامپل ہیں اس کے۔ اس کے بعد ہے پرٹ چارٹ۔ تو پرٹ چارٹ کی سٹارٹ میں ڈیفینیشن ہے کہ پرٹ چارٹ کیا ہوتی ہے۔ پھر ہے اسٹیپس ان دی پرٹ پلاننگ پروسیس، کہ ہم مطلب پرٹ کس طرح بناتے ہیں، پرٹ چارٹ جو ہے وہ ہم کس طرح بناتے ہیں کسی پروسیس کے لیے، کسی پروجیکٹ کے لیے۔ اس کے بعد پرٹ نیٹورک ڈائیگرام، پھر اس کے بعد ایک ڈائیگرام کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈائیگرام اس کی کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پرٹ چارٹ کے کچھ ایڈوانٹیجز، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گینٹ چارٹ کی ڈیفینیشنز۔ تو سٹارٹ میں لکھا ہے کہ گینٹ مطلب اس کا جو ایبریویشن یا جو اسٹینڈ کرتی ہے اس کو جنرلائزڈ ایکٹیویٹی نارملائزیشن ٹائم ٹیبل، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ اے گینٹ چارٹ از اے بار چارٹ دیٹ پرووائڈز اے ویژول ویو آف پروجیکٹ ٹاسک شیڈیولڈ اوور ٹائم، کہ گینٹ چارٹ جو ہوتی ہے ہمیں کیا پرووائڈ کرتی ہے، کہ ویژول ویو پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی پروجیکٹ ٹاسک کی۔ مطلب فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہے، اس میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں یا بہت سارے ٹاسکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہ کوئی بھی ٹاسک کتنا ٹائم لیتا ہے، مطلب کہ کسی بھی ٹاسک کے لیے ہم نے کتنا ٹائم رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی جو ویژول ویو ہے وہ ہمیں گینٹ چارٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کی جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے لکھا ہے کہ اے چارٹ ان وچ اے سیریز آف ہارزنٹل لائنز شوز دا اماؤنٹ آف ورک ڈن ان سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم۔ تو یہ سیریز آف ہارزنٹل لائنز ہوتی ہیں، اس میں ہمارے پاس کچھ بارز یا سیریز آف ہارزنٹل لائنز ہوتے ہیں جو ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ٹائم میں کتنا ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، مطلب یا اس طرح کہیں کہ ہمارے پاس کتنے ٹائم میں کتنے ایکٹیویٹیز یا کتنے ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے ہاؤ اٹ ہیلپس ان اے پروجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ہاؤ اٹ ہیلپس ان اے پروجیکٹ، کہ یہ ہمیں پروجیکٹ میں مطلب کس طرح ہیلپ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ون جو ہے یہ تو لکھا ہے ہاؤ اے پروجیکٹ بریکس ڈاؤن انٹو ٹاسکس، کہ مطلب پروجیکٹ کو کس طرح ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے وین ایچ ٹاسک ول بگن اینڈ اینڈ، کہ کون سا ٹاسک کب سٹارٹ ہونے والا ہے اور کب اینڈ ہونے والا ہے، یہ ہمیں کون بتاتے ہیں، مطلب کون اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، گینٹ چارٹ۔ تھرڈ نمبر پہ ہے کہ ہاؤ لانگ ایچ ٹاسک ول ٹیک، کہ کوئی بھی ٹاسک کتنا ٹائم لیتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پروجیکٹ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے ٹاسکس ہوتے ہیں، تو یہ ہم بتاتے ہیں، ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ کوئی بھی ٹاسک ہمارے پاس کتنا ٹائم لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ نمبر پہ ہے کہ ہوز اسائنڈ ٹو ایچ ٹاسک، ہم نے مطلب کسی بھی ٹاسک کو مطلب ہر ایک ٹاسک کو کس کو اسائن کر دیا ہے۔ 5 نمبر پہ ہے وین امپورٹنٹ میٹنگس اپروولس اور ڈیڈ لائنس نیڈ ٹو ہیپن، ٹھیک ہے۔ یہ کہ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہے، اپروولز ہوتے ہیں یا ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں، جو مطلب فار ایگزامپل پلاننگ ہوتی ہے، پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے سے پلان وہ کرتے ہیں، میٹنگس یہ سب کب کرنے ہیں، یہ ہمیں کون بتاتے ہیں، یہ ہمیں گینٹ چارٹ بتاتے ہیں۔ اس کی بات ہے یہ ہاؤ ورک از پروگریسنگ ان اے پروجیکٹ، کہ پروجیکٹ میں ہمارا جو ورک ہے وہ کس طرح پروگریس کر رہا ہے، کہ ہم جو اپنے مطلب ڈیزائر پروجیکٹ جو ہمارے رزلٹس ہیں، کیا ہم اس سے پیچھے چل رہے ہیں یا ہم نے وہ اچیو کر لیا ابھی تک سٹارٹ کیا ہے ہم نے پروجیکٹ، جہاں تک ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے، کیا ہم مطلب اپنے رزلٹ تک مطلب پہنچ گئے ہیں یا اس کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، پروگریس میں۔ اور لاسٹ ون ہے کہ دا فل پروجیکٹ شیڈول فرام اسٹارٹ ٹو فنش، گینٹ چارٹ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اسٹارٹ سے لے کر فنش تک، اس کی ساری ویژول ویو ہم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، ایڈوانٹیجز آف گینٹ چارٹ۔ تو ایڈوانٹیجز میں کیا ہے، سب سے پہلے سمپلیفائی پروجیکٹ، تو گینٹ چارٹ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سمپلیفیکیشن دیتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی، بہت سمپلیفائی کرتے ہیں، جیسے مطلب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کون سی ایکٹیویٹی کہاں سے سٹارٹ ہونے والی ہے، کہاں پہ اینڈ ہونے والی ہے، ہمارے پاس ٹاسک کتنے ٹائم لے رہے ہیں، کیا ہم مطلب گول تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپلیفائی کرتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کو۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے پرووائڈ ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم
مطلب ہمیں ایزیلی جو ہمارے گینٹ چارٹ ہوتا ہے، جو ہمارا گینٹ چارٹ میں پروجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایفیشنسی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کس طرح کہ ہمیں ایزیلی پتہ چلتا ہے کہ ہم مطلب ابھی کون سی ٹاسک پہ ہیں، کون سی ٹاسک کمپلیٹ ہے، کون سے ابھی انفیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 نمبر پہ ہے ایزی فار اسٹیک ہولڈرس ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو گینٹ چارٹس ہمیں مطلب اس کے کیا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کوئی گینٹ چارٹ کو دیکھے، اس میں ہم نے کوئی پروجیکٹ ڈرا کر لیا ہے اور کوئی گینٹ چارٹ کو دیکھے تو اسے ایزیلی سمجھ آئے کہ یہ پروجیکٹ کس بارے میں ہے، کب کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس میں کتنے ٹاسکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیک ہولڈرس یہاں پہ مراد یوزر بھی ہو سکتے ہیں، کسٹمر جیسے کسٹمر بھی ہو سکتا ہے، کوئی یوزر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے 4 نمبر پہ ہے آرگنائز تھاٹس اینڈ ہائیلی ویزیبل۔ جب ہم گینٹ چارٹ میں کسی پروجیکٹ کو بنا لیتے ہیں تو ہمارے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ آرگنائز ہوتے ہیں، ترتیب سے ہوتے ہیں، مطلب سارے ٹاسکس سیکوینس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں ویزیبل ہوتے ہیں۔ اور 5 نمبر پہ ہے میک پریکٹیکل اینڈ ریئلسٹک پلاننگ۔ جب ہم گینٹ چارٹ کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی پروجیکٹ کے لیے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں یہ پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے، ریئلسٹک ہے۔ فار ایگزامپل اس طرح نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ بنا رہے ہیں جو ان ریئل ہو، مطلب جو ہم بنا ہی نہیں سکتے، لیکن صرف صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے، لیکن وہ بننے والا ہو ہی نہیں۔ تو گینٹ چارٹ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو پروجیکٹ ہوتا ہے ہمارا ہمیں پریکٹیکل لگتا ہے کہ مطلب یہ پریکٹیکل ہے اور ہم مطلب ریئل ہے اور ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گینٹ چارٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ایگزامپل ہے گینٹ چارٹ کی۔ سب سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی شو ہو رہے ہیں ہمارے پاس ٹاسک شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹاسک شو ہو رہے ہیں، اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو شو ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ مطلب ٹائم کہاں سے کوئی ٹاسک کہاں سے سٹارٹ ہے اور کہاں تک اینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس فار ایگزامپل 3 سبجیکٹس ہیں، ڈیٹا اسٹرکچر، ٹھیک ہے، اس کے بعد GBMS، اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم۔ تو یہ ہمارے پاس 3 سبجیکٹ ہیں، اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ فار ایگزامپل ہمارا یہ پروجیکٹ ہے کہ ہم اسٹڈی کریں گے اور 3 سبجیکٹس کی جو اسٹڈی ہے وہ اچیو کرنی ہے ہم نے۔ تو پھر اس میں فار ایگزامپل اس میں الگ الگ وہ ہے ایکٹیویٹیز یا ٹاسک آپ کہلائیں کہ مطلب ٹاسک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈیٹا اسٹرکچر کی جو پہلی ٹاسک ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے، مطلب 2 سپٹمبر سے لے کر 14 سپٹمبر تک، 14 نومبر تک، ٹھیک ہے، 14 نومبر تک اس کی فرسٹ مطلب جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو DBMS ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 21 نومبر سے لے کر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے 25 دسمبر تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ میں آپریٹنگ سسٹم ہے اس کی جو ٹاسک وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یکم جنوری سے لے کر 22 جنوری تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپل سا ایک گینٹ چارٹ ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا ایگزامپل ہے اس کا، ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اوپر سب سے ہارزنٹل لائن میں ویکس شو ہو رہے ہیں اور ورٹیکل لائن میں سٹارٹ میں سارے ایکٹیویٹیز شو ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے پلاننگ کی ایکٹیویٹی مطلب ٹاسک ہے، پلاننگ کمپلیٹ ہو رہی ہے 1 سے لے کر 3 ویکس تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیزائننگ سٹارٹ ہو رہی ہے 3 سے 5 تک۔ تو یہ جو اب دیکھ لیں کہ اس میں 3rd ویک ہے اس میں ہمارے پاس ڈیزائننگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح ہوتے ہیں جو آپس میں سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ اس کو کہتے ہیں اوور لیپنگ، ٹھیک ہے، اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز۔ اس کے بعد کوڈنگ ہے، کوڈنگ 6 مہینے مطلب 6 ویک سے سٹارٹ ہے اور 8 ویک تک ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹنگ ہے اور لاسٹ میں ڈیلیوری ہے۔ اس کی بات ہے یہ ہمارا جو اپنا پروجیکٹ ہے پورٹل اپلیکیشن، اسٹوڈنٹ پورٹل اپلیکیشن ہے، اس کا ہم نے گینٹ چارٹ بنا لیا۔ تو سٹارٹ میں ہارزنٹل سب سے اوپر منتھس شو ہوتے ہیں کہ کتنے منتھ میں ہم نے کون سی ایکٹیویٹی یا کون سا ٹاسک پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سائٹ پہ پروجیکٹ ایکٹیویٹی سارے شو ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ریکوائرمنٹس کے لیے ہم نے 1 مہینہ رکھا ہے کہ ریکوائرمنٹس ہم 1 مہینے میں گیدر کریں گے، مطلب جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2nd منتھ سے سٹارٹ ہے 5 منتھ تک ڈیزائننگ۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہے 6 منتھ سے لے کر 9th منتھ، ٹھیک ہے، مطلب 4 مہینے۔ اس کے بعد ٹیسٹنگ کے لیے 1 مہینہ رکھا ہے، مطلب 10th مہینہ، ٹھیک ہے، 10th منتھ۔ اس کے بعد تھیسس رائٹنگ 11th اور 12th منتھ پہ ہم مطلب یہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس PERT چارٹ، ٹھیک ہے۔ تو PERT چارٹ کیا ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ PERT کی جو ایبریویشن ہے وہ پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ PERT چارٹ از اے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول دیٹ پرووائڈس، یہ ڈیفینیشن سٹارٹ میں that provides a diagrammatic representation of project timeline۔
تو PERT چارٹ کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسا ٹول ہے، یہ مینجمنٹ ٹول ہے. گینٹ چارٹ بھی ایک ٹول تھی، یہ ہمارے پاس دونوں ٹول ہے ایک قسم کے. تو یہ ایک ایسی ٹول ہے جو ہمیں ڈیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن مطلب ہمیں دیتے ہیں. یہ ہمیں جو ریپرزنٹیشن دیتی ہے پروجیکٹ کی وہ ڈیگرامیٹیکلی دیتے ہیں. گینٹ چارٹ جو ہوتی ہے وہ گرافیکلی ہمیں پروجیکٹ کو ہمیں جو شو مطلب پروجیکٹ ہمیں گرافیکلی شو ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں گینٹ چارٹ میں پروجیکٹ ہمیں گرافیکلی ریپرزینٹ ہوتا تھا، اور اس میں جو یہ ڈیگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو. سیکنڈ جو ڈیفینیشن اس کا، PERT چارٹ از اے ٹول دیٹ شوز پروجیکٹ از اے نیٹورک ڈائیگرام. یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے پروجیکٹ جو شو ہوتا ہے وہ ڈائیگرام کے تھرو شو ہوتا ہے، اور اس ڈائیگرام کو کہتے ہیں نیٹورک ڈائیگرام. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں لکھا ہے، فورتھ اسٹیپ میں، اٹ از کیپیبل آف ڈیگرامیٹیکلی ریپرزینٹنگ مین ایونٹس آف پروجیکٹ. تو یہ کیپیبل ہوتا ہے، اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ ایونٹس کو جو مطلب جو ہمارے پاس پروجیکٹ میں مین ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کو ڈیگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور لاسٹ اسٹیپ جو ہے، ایونٹس اوکر ون آفٹر انادر شو ڈپینڈنسی آف دا لیٹر ایونٹ اوور دا پریویس ون. جو ہمارے پاس ایونٹس ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں وہ اس طرح اکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کی ڈپینڈنسی شو ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک ایونٹ دوسری مطلب پریویسلی جو ہمارے پاس ایونٹ ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایونٹ پریویسلی ایونٹ پہ ڈپینڈ ہے یا نہیں، یہ بھی PERT چارٹ شو کرتے ہیں. اب اس کے بعد اسٹیپس ان دی PERT پلاننگ پروسیس، کہ ہم مطلب کوئی بھی PERT چارٹ کے تھرو ہم کوئی بھی مطلب کیسے پروجیکٹ کو مطلب ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کی کچھ اسٹیپس ہیں. آئیڈینٹیفائی دا اسپیسیفک ایکٹیویٹیز اینڈ مائل اسٹون. سب سے پہلے کیا کریں آپ کے اسپیسیفک ایکٹیویٹیز اور مائل اسٹون کو آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اس کی بات ہے ڈٹرمائن دا پراپر سیکوینس آف ایکٹیویٹیز. ایکٹیویٹیز کی جو پراپر سیکوینس ہے اس کو ڈٹرمائن کریں کہ میں نے کون سی ایکٹیویٹیز کہاں پہ رکھنی ہے اور کون سی ایکٹیویٹیز کے بعد کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. اس کے بعد کنسٹرکٹ اے نیٹورک ڈائیگرام. اس کے بعد ایک نیٹورک ڈائیگرام بنا لیں آپ. ٹھیک ہے، جو ہم جس کے تھرو ہم پروجیکٹ کو ریپرزینٹ کریں گے. اسٹیمیٹ دا ٹائم ریکوائرڈ فار ایچ ایکٹیویٹی. ہر ایکٹیویٹی کے لیے اپنا ٹائم رکھیں کہ یہ ایکٹیویٹی میں نے اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنی ہے. اس کی بات ہے ڈٹرمائن دا کریٹیکل پاتھ. جو ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ ہوتی ہے، جو ایک دو اسٹوڈنٹ نے پریزنٹ بھی کیا تھا، یہ مطلب یہ پریزنٹیشن کریٹیکل پاتھ جو ٹاپک تھا کہ اس میں مطلب آپ کریٹیکل پاتھ فائنڈ کریں کہ کون سے جو ہمارے پاس پاتھ ہے یہ کریٹیکل ہے، مطلب کون سے پہ جا کے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو جلدی اچیو کر سکتے ہیں. لاسٹ ون ہے اپڈیٹ دا PERT چارٹ از دا پروجیکٹ پروگریسز. کہ آپ اپنے PERT چارٹ کو اپڈیٹ کرتے جائیں. جیسے ہی مطلب ہم پروجیکٹ میں پروگریس کرتے جائیں گے تو اپنے PERT چارٹ کو بھی مطلب اپڈیٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی بات ہے PERT پلاننگ. یہ وہی اسٹیپس ہیں لیکن ایک ڈائیگرام کی مطلب ڈیگرامیٹیکلی شو ہو رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی دا اسپیسیفک ایکٹیویٹی مائل اسٹون، مطلب ایکٹیویٹیز کو فائنڈ آؤٹ کریں. پھر وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈٹرمائن دا پراپر سیکوینس آف ایکٹیویٹیز کی سیکوینس کو فائنڈ آؤٹ کریں. پھر نیٹورک ڈائیگرام بنا لیں. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب یہ اس طرح آ رہا ہے یہ پروسیس سارا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ٹائم فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہر ایکٹیویٹی کے لیے کتنا ٹائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ مطلب کریٹیکل پاتھ کو فائنڈ کریں، اور لاسٹ میں بس یہ مطلب اس کو اپڈیٹ کرتے جائیں اپنے PERT چارٹ کو. اس کی بات ہے PERT نیٹورک ڈائیگرام. یہی نیٹورک ڈائیگرام ہے جس کے تھرو ہم پروجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں جو ہمارے پاس یہ سرکل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایونٹس. ٹھیک ہے، اس کو ایونٹس کہتے ہیں. اور یہ ایک مطلب پروجیکٹ کا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کی مطلب ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو یہ اس طرح جو جتنی بھی ہیں یہ سارے ایکٹیویٹیز ہیں، ABC فار ایگزامپل، اس طرح یہ سارے ایکٹیویٹیز ہیں. اور ہر ایک ایکٹیویٹی کو ہم نے ٹائم دیا ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایکٹیویٹی 5 days کمپلیٹ ہونے والی ہے اور C والی ایکٹیویٹی 1 day میں کمپلیٹ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور جو سرکل ہمیں شو ہو رہے ہیں یہ ایونٹ کہلاتے ہیں. تو مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے اور نیکسٹ ایکٹیویٹی تک جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈپینڈنسی ہمیں شو ہو رہی تھی اس کا یہ مطلب تھا کہ فار ایگزامپل ایک ایونٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ایکٹیویٹی جو ہمارے پاس ایونٹس ہوتے ہیں وہ پریویسلی ایونٹ پہ کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب ہم نے A کو کمپلیٹ نہیں کیا، اور ہم ڈائریکٹ چلے گئے اسی میں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ A والی ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، ہم سیکوینس میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈپینڈنسی اس طرح اس میں ہم شو کر سکتے ہیں.
اس کے بعد ہے ایڈوانٹیج آف پرٹ چارٹ. اب پرٹ چارٹ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کا ہم دیکھ لیں کہ لکھا ہے سمپل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یوز. یہ بہت سمپل ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں اور یوز کرنے میں. ٹھیک ہے. شو ویدر دا، یہ سیکنڈ پوائنٹ، شو ویدر دا پروجیکٹ از آن شیڈیول اور بیہائنڈ دا شیڈیول. یہ ہم یہ شو کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے پروجیکٹ کے بیہائنڈ ہیں یا مطلب آگے چلے گئے ہیں یا اپنی جگہ پہ ہیں یا مطلب بیہائنڈ چل رہے ہیں. کیا ہم نے پروجیکٹ جہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے، مطلب جہاں تک ہم یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں یا ابھی تک بیہائنڈ چل رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کے. تھرڈ پہ آئیڈینٹیفائی دا ایکٹیویٹیز دیٹ نیڈ کلوزر اٹینشن. ہم ان ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جو جس کو کلوزر اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس طرح کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہے تو ہم ان پہ کلوز اٹینشن ان کو پرووائڈ کریں گے. فورتھ نمبر پہ ہے پرووائڈ گڈ ڈاکیومنٹیشن آف دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. جو ہمارے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو پرٹ چارٹ کیا کرتی ہے کہ اس کی مطلب ان کی ہمیں گڈ ڈاکیومنٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. اور لاسٹ ون ہے کہ ڈیورنگ دا ٹائم بٹوین ایچ ایونٹ یو کین یوز دا چارٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اینی پاسبل آؤٹ کمز اور آبسٹیکلز دیٹ یور پروجیکٹ میں فیس. جب آپ مطلب ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پرٹ چارٹ کے تھرو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ آگے فیوچر میں کون سے پاسبل آؤٹ کمز آئیں گے ہمارے پاس، کیا آؤٹ پٹ آئے گی. ٹھیک ہے. یا کیا آبسٹیکلز آ سکتے ہیں. آبسٹیکلز مطلب کیا مطلب ہمیں مشکلات آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں ہمارے پاس. تو یہاں تک میرا پریزنٹیشن تھا. اوکے، اللہ حافظ.